آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں، خوش ہوتے ہیں پھر دبا کے وہ 2023 آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ایک دم۔ اس بندے کا آپ لوگوں نے مال دبایا نا، بائک وہ چلا رہا تھا، بندے آتے ہیں تین، اس کے سر میں رکھتے ہیں پستول، پھٹ جائے تو میں اس کے اندر چلا جاؤں، اس طرح کی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس ٹائم۔ السلام علیکم، آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے آپ نے۔ میں کمنٹ وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی زندگی کتنی سکون میں ہے۔ دیکھو سکون ہے نا انسان کی زندگی میں، سکون جو سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ آج کل ڈپریشن میں ہیں۔ ڈپریشن ایسی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں ڈپریشن ایسی چیز ہے کہ جو ہے ہی نہیں۔ لوگ کہیں گے رہے کیا بات کر رہے۔ ڈپریشن دیکھو آپ لوگوں نے خود نیا ہے، ڈپریشن کیا ہے؟ مسلمان آپ ادھر سے اپنے آپ کہتے ہیں، ادھر سے آپ کہتے ہو میں ڈپریشن ہے، ڈپریشن میں ہم چلے گئے ہیں، پتہ نہیں ڈپریشن کس کو کہتے ہیں۔ ڈپریشن کہتے ہیں جی، لوگ سمجھتے ہیں ڈپریشن کو جی بہت پریشانی ہے، بہت ذہنی تکلیف ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کسی چیز کی، جی ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ دیکھو آپ کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیے، تین چیزوں کا، روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ضروریات ہیں نا زندگی کی، کھانے پینے کی، کپڑے کی، یہ ساری آپ کی اللہ پوری کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے ساری ضروریات۔ سوچو جو یقین، اصل بات یقین کی ہے ساری۔ دیکھو پتھر کو، آپ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے، تو آپ جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اس کو رزق نہیں دے گا؟ تو اس چکر میں لوگ بالکل جو ہے نا وہ اپنا بھائی چارہ بول گئے ہیں بالکل۔ تو ان کو نہیں پتہ کہ ہم بھائی کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کی جائیداد کھا رہے ہیں، کسی کا ہم نے جو ہے یہ پیسے اس کے اتنے دبا رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں پھر دبا کے، یقین مانے دبا کے خوش ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کا ہم نے اتنا مال جو ہے وہ ہم نے دبایا ہوا ہے اس کا، اب یہ ہمارے قبضے میں، اب ہم اس کے مالک ہو گئے، اور اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتا، نہ اس کے پاس وسائل ہیں، نہ وہ کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ ہم سے واپس لے سکے، ہم بڑے فن خان بن گئے ہیں۔ میں اصل بات بتاؤں کہ اصل جو بندہ، جس بندے کا آپ لوگوں نے مال دبایا نا، جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے، اصل وہ بندہ پریشان نہیں ہے، اصل جو نقصان ہے اس بندے کو نہیں ہوا، اصل نقصان آپ نے اپنے ساتھ کیا، خود آپ نے انہیں پاؤں کے اوپر ماری ہے کلاڑی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی کسی ٹائم۔ خود حساب لگاؤ، ابھی آپ کس کلاس میں ہوگے، یا میٹرک میں ہوگا کوئی بندہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہوگا، کوئی بندہ نوکری کر رہا ہوگا، کسی کے بچے ہوں گے میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچو کہ جب آپ چھوٹے تھے اور اس ٹائم سے لے کے ابھی تک وقت کس طرح گزرا ہے، پتہ لگا آپ کو؟ آپ کو یار ابھی 2019 تھا، ہو 2023 آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ایک دم، بالکل اسی طرح ہی پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دن، اور آپ کا کام یس ہو جائے گا۔ تو جب پہنچو گے ادھر دربار میں، ادھر کہو گے ہو ہم نے زندگی کدھر گزاری ہے، کاش اس کا مال نہ دبایا ہوتا۔ وہ جب حساب دینا پڑے گا نا، وہ جب حساب دینا پڑے گا، یقین مانے آپ کہیں گے کہ بالکل ہمیں دنیا میں بیچیں، ہم اپنے بالکل اپنی ہم کڈنی بھی نکال کے بیچیں اللہ کے راستے میں، اس طرح آپ سوچو گے پھر اس ٹائم، لیکن اس ٹائم بڑی دیر ہوگی۔ تو اب ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے لیا YBR یا 125، اس نے لیا ہونڈا 125 اس نے لیا ہے نیا، قسطوں پہ نکلوایا اس نے، بالکل نیو، 2,50,000 روپے کا تھا مثال کے طور پہ، قسطوں پہ اس کو ملا 2,80,000 کا یا 90,000 روپے کا، جتنے اس نے 30-35,000 50,000 جتنی ایڈوانس دے کے بائک لے لی ہے۔ اب اس نے اس کی ہر مہینے قسطیں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، بات میری آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ سننی ہے۔ اب جب وہ قسطیں ادا کر رہے ہیں نا، اب جب اس نے بائک لے لی ہے نا، بائک وہ لے کے آ گیا، ٹھیک ہے، تیسرا یا چوتھا دن تھا، نمبر بھی نہیں لگا تھا ابھی، بائک وہ چلا رہا تھا، بندے آتے ہیں تین، اس کے سر میں رکھتے ہیں پستول، کہتے ہیں بھائی جان بائک ادھر مارے والے کرو نہیں تو گولی مار دیں گے۔ اب جگہ ایسی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے جو نہ دیا انہوں نے پھر بھی گولی مار دینی ہے، جان سے بھی جاؤں گا، اس سے بھی جاؤں گا، اس سے بہتر ہے دے دوں۔ اب وہ ان کو بائک دے دیتا ہے، خود پریشانی کی حالت میں آتا ہے گھر۔ اب جب اگلے مہینے اس کی تنخواہ بیچارے کی 30-35,000 روپے، ٹھیک ہے، اس نے بہت مشکلوں سے، اس کو ضرورت تھی، اس نے لے لی ہے، لیکن ساتھ ہی حادثہ پیش آ گیا۔ اب جب وہ اگلے مہینے اپنی تنخواہ میں سے نا، جب اس کی 8,000 10,000 روپے قسط جب بھر رہا ہوگا نا، اس ٹائم جو اس کی دل کی کیفیت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیں ایک بار، کہہ رہا ہے ایک بائک، ایک جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، جو چیز مجھ سے چوری ہو گئی ہے، جو چیز میں نے استعمال ہی نہیں کر رہا، میں اس کے پیسے بھر رہا ہوں، اور یہ میں نے اگلے پورے سال تک بھرتے رہنا ہے، یا 1.5 سال تک، یا جتنے ٹائم تک بھی۔ ایک بار سوچو کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، جو چیز آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ اس کے پیسے جس ٹائم بھر رہے ہو تو آپ کا بس چاہ رہا ہے زمین پھٹ جائے تو میں اس کے اندر چلا جاؤں، اس طرح کی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس ٹائم وہ پیسے بھرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پورا مہینہ محنت سے کمائے ہیں، یہ آپ کو نہیں برداشت ہو رہا کہ یار ہم کس طرح بھریں پیسے اس ٹائم آپ کی، جب تک وہ قسطیں آخری نہیں ختم ہوتی آپ اس ٹائم تک کہیں گے میں ڈپریشن میرے اندر ہی ہے دنیا کا سارا، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں جب آپ ایسا سوچ رہے ہو، یقین کرو، جب کوئی بے حیائی کی ویڈیو، جب کوئی بری ویڈیو، ایسی ویڈیو جس سے آپ کو عذاب ہونا ہے، جس سے آپ کو گناہ ہونا ہے، وہ ویڈیو آپ نے خود تو دیکھ لی ہے، خود تو آپ نے وہ دیکھ لیا ویڈیو، خود تو آپ نے گناہ کر لیے وہ، جب آپ نے وہ ویڈیو دوسرے لوگوں کو شیئر کیا گیا یا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر لگائی ہے، اور اس پہ ملینز ویو آ گئے، لاکھ آ گئے، یا 10 آ گئے، یا 20 آ گئے، جتنے بھی آ گئے، وہ جو 10 لاکھ لوگ ہیں
وہ جو 2 ملین لوگ ہیں، وہ جو 200 لوگ ہیں بے شک، ان لوگوں کو جو گناہ ہوگا وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو ان کا ساروں کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا اس ٹائم جب آپ کو ان کے گناہوں کی سزائیں میری ہوگی نا، اپنی آپ کیا پتا گناہ سارے کمپلیٹ کر کے اب آپ جنت کی تیاری میں ہو بے شک. اب آپ کے گناہ سارے اللہ نے معاف کر دیے ہوں، سارے گناہ مٹ گئے ہوں، ان کی آپ نے جو سزائیں بھگت لی ہو. اب جب ان 2 لاکھ لوگوں کی، اب جب ان 200 لوگوں کی، اب جب ان 2 ملین لوگوں کی جب آپ کو سزا دی جائے گی نا کہ تمہاری وجہ سے انہوں نے کیا ہے، تو اس کا عذاب تمہیں ملے گا. اب وہ جب آپ بھگت رہے ہوگے نا، اس ٹائم آپ کی یہ کیفیت ہوگی. اس ٹائم آپ کو گھیرا یہ گناہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اس کی سزا ہم کیوں بھگتیں ادھر. اس ٹائم جو آپ کی پریشانی کا عالم ہوگا نا، وہ آپ نہیں نظر لگا سکتے. اس لیے مہربانی کیا کریں، کوئی اس طرح کی ویڈیو آئے سامنے، خود بندہ دیکھ بھی لے، غلطی سے سامنے آ جائے، بندے نے دیکھ لیا، اس کو بجائے اس کے شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اس کو رپورٹ یا ڈیلیٹ کیا کریں، اور اللہ کی پناہ منگا کریں اس طرح کی چیزوں سے. کیونکہ یہ آپ کو چھوٹی لگتی ہیں نا. ابھی آپ کہتے ہو ٹھیک ہے سوشل میڈیا نیٹ ہے، بس پیکیج کیا ہوا ہے، شیئر کرو بس ساروں کو، دوستوں کو شیئر کرو، گروپوں میں شیئر کرو، ادھر کرو ادھر کرو بس. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں پھر. تو اس سے ذرا گزارا کیا کریں بس.